اب آپ مدرسے میں ہیں جہاں پہ اسلام کو خاص طور پہ پڑھایا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں اور باہر کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن چونکہ آزادی کے بعد سے ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو مدرسہ جو بالکل ایک سپریشن آیا اور سوسائٹی سے ایک طرح سے یہ کرتا چلا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ مسلمانوں میں بھی صرف غریب بچوں کے لیے بنتا چلا گیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی مدرسہ تھا 1857 سے پہلے کہ مدرسے میں فارسی اور عربی پڑھائی جاتی تھی اور میتھ پڑھایا جاتا تھا، جغرافی پڑھائی جاتی تھی، فلسفی پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں صرف مسلم نہیں پڑھتے تھے، مسلم اور نان مسلم سب پڑھائی کرتے تھے۔ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن تھا، یہ جو نئے انسٹیٹیوشن بنے، کالجز بنے، یونیورسٹیز بنے، یہ سب تو 1857 کے بعد یہ انگریزوں کی نئی پالیسی اور اس کے بعد کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے تو ایک ہی مدرسہ تھا، یا تو مسلمانوں کے پاس مدرسہ تھا یا ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ان کی اپنی پاٹھشالائیں تھیں۔ ساری ایجوکیشن اسی میں ہوتی تھی، دھرم کی ایجوکیشن بھی اسی میں ہوتی تھی، سائنس کی ایجوکیشن بھی اسی میں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مدرسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف دھرم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کالج کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے، انجینئرنگ کالج میں بیسک طور پہ انجینئرنگ ہی پڑھایا جائے گا، لا کالج میں بیسک طور پہ لا ہی پڑھایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا کے اسٹوڈنٹ کو دیگر سبجیکٹ کی بیسک نالج سے، بیسک انفارمیشن سے اس کو دور رکھا جائے، یا جو انجینئر بن رہا ہو اس سماج اور سوسائٹی اور کلچر کی ساری چیزوں سے بالکل اندھا بہرا گونگا رہے، ایسا نہیں ہے۔ بیسک ایجوکیشن جو ہے تو سب کو ہونا چاہیے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مدرسہ ہے، اب وہ مدرسہ نہیں کہ آج سے 20 سال 30 سال یا 40 سال پہلے ایک مدرسہ تھا۔ آج جو ہمارا سلیبس ہے وہ نیو سلیبس ہے، نیو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں اب جانتے ہیں کہ زمین کی دوسری یونیورسٹی ہے نا، ایک بات ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کی پہلی یونیورسٹی، پوری زمین کی بات کر رہا ہوں، پہلی یونیورسٹی زمین میں اگر کوئی بنی ہے تو وہ بہار میں یونیورسٹی بنی ہے۔ بودھوں نے سب سے پہلی یونیورسٹی کو بہار کے اندر اسٹیبلش کیا۔ پوری دنیا میں یہ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ زمین پہ اگر پہلی یونیورسٹی بنی ہے تو انڈیا میں بنی ہے اور بہار کے حصے میں بنی ہے، اور پوری زمین پہ دوسری یونیورسٹی جو بنی ہے تو اس پر ہمیں سب کو فخر ہونا چاہیے کہ مدرسے کی شکل میں تھی، جو ایک مسجد میں بنی، پھر مدرسہ بنا، پھر یونیورسٹی بنی، جو آج بھی پچھلے 1100 سال ہو گئے، تقریباً 1100 سال ہو گئے، کنٹینیو قائم ہے، کنٹینیو کام ہے۔ جامعہ الازہر، ازہر شریف کی جو یونیورسٹی ہے، یہ زمین کی دوسری یونیورسٹی تھی، مدرسہ ہی تھا، بلکہ مسجد میں شروع ہوا تھا وہ کام، پھر مدرسہ بنا اور آج بہت بڑا کیمپس ہے، اور اس زمانے میں یونیورسٹی بنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیسن کی تعلیم وہاں پہ ہوتی تھی، الجبرا کی تعلیم وہاں پہ ہوتی تھی، الکیمیا جس کو کیمیکل سائنس کہتے ہیں اس کی تعلیم وہاں پہ ہوتی تھی، اور خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے جو ابن سینا کی جو کتاب ہے، جو ظاہر سی بات ہے مدرسے میں پڑھنے والا تھا اور مدرسے میں پڑھانے والا تھا، القانون فی الطب جو ہے، جس کو کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے، یہ ایک مدرسے ہی میں لکھی گئی اور ایک مدرسے کے پڑھنے والے ہی نے لکھا۔ اور آج بھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود میڈیکل سائنس کی جو بائبل ہے، بائبل آف میڈیسن اگر کوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ابن سینا کی کینن آف میڈیسن ہے، القانون فی الطب ہے، جس کو عربی میں جس کا اصل نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ماضی میں رہی ہیں۔ ہم جو ہے دھرم کا مطالعہ کر رہے ہیں، دھرم کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ دھرم کی اسٹڈی کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ جو ہمارا نیا سلیبس جو جیسا ڈیزائن ہوا ہے کہ جو بیسک ہمارے پاس ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ تک باضابطہ انگریزی کی سائنس تعلیم ہمارے یہاں ہو رہی ہے، سائنس کی تعلیم ہو رہی ہے، کمپیوٹر کی تعلیم ہو رہی ہے، باضابطہ ہمارے یہاں ہندی پڑھائی جا رہی ہے، ہمارے بچے ہندی میں بولتے ہیں، ہندی میں لکھتے ہیں، ہندی میں اسپیچ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ایگزامینیشن کی جو کاپی ہوتی ہے اس کاپی میں پرمیشن ہوتا ہے ہمارے بچوں کو کہ چاہے وہ اپنا جواب جس لینگویج میں لکھیں، اور لکھتے بھی ہیں، عربی میں لکھیں، اردو میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، یہ چار زبانوں کا آپشن ہوتا ہے، ہمارے بچے جس میں چاہتے ہیں لکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارا نیا ہندوستان ہے۔ نئے ہندوستان میں جو مدرسوں کو خاص طور پہ یونیورسٹی سے ریکگنائز کیا گیا ہے، اس ریکگنیشن کا بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمارے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے پرانے بیچ والے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ، JNU اور دلی کی یونیورسٹیز میں اس وقت مختلف سبجیکٹس میں اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہاں سے جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں جا کر کے جاب کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں
اس کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، آپ سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد، یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ کو صرف مسجد ہی سنبھالنا ہے یا مدرسہ بھی سنبھالنا ہے. یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے، مدرسے میں اس کی بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. جو لوگ اس کے لیے تیار ہوں اس کو عام کو کریں، اور جو لوگ اس سے باہر نکل کر کے جو ہماری مین اسٹریم، جو پبلک کی جو اسٹریم ہے، پبلک میں جانا چاہ رہے ہیں، لا پڑھنا چاہ رہے ہیں، BMS کے ذریعے میڈیکل سائنسز کے کورسز کرنا چاہ رہے ہیں، جو پولیٹیکل سائنس اور سوشل سائنسز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. جو ٹرانسلیشنز پڑھنا چاہتے ہیں، جو انٹرپریٹر بننا چاہتے ہیں، جو ٹرانسلیٹر بننا چاہتے ہیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ہمارے بچے، اللہ کا شکر ہے کہ ان دروازوں کو نہ صرف کھٹکھٹایا ہے بلکہ اس میں انہوں نے انٹر کیا ہے اور اپنا نام روشن کیا ہے. اور آپ سب لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے مدرسے کا کام یہ نہیں ہے صرف کہ ہم آپ کو دھرم پڑھائیں، بلکہ مدرسے کا کام، مدرسے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو دھرم بھی پڑھائیں، اس کے علاوہ سماج سے بھی جوڑیں آپ کو، اور سماج سے میں جوڑنے کے ساتھ سماج کی جو ریسپیکٹ ہے، وہ چاہے دولت اور مال کے اعتبار سے ہو، کمائی کے اعتبار سے ہو، یا اخلاق اور اچھے انسان ہونے کے اعتبار سے ہو، یہ سارا ریسپیکٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے. آج یوگی جی نے اور ہماری حکومت نے جو مدرسے کا سروے کرا رہی ہے، سروے پہ ہمارے میڈیا میں اور ہمارے مدرسوں میں کافی چرچا ہو رہا ہے، اور بعض مدرسے کے کچھ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں. آپ بھی پریشان کبھی کبھی شاید ہو جاتے ہوں گے سوشل میڈیا سے. اس تعلق سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہنے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارا کردار صاف اور شفاف ہو، ہمارے پیپرز اوکے ہوں، کلیئر کٹ ہوں، کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. مدرسے یا دھرم کے نام پہ، جس طرح ادھرم کے نام پہ غلطی ہے، جرم ہے، اسی طرح دھرم کے نام پہ بھی غلط کیا جائے تو غلطی ہے، جرم ہی ہے. اس لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، صرف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تھوپی جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ملک میں جتنی طرح کی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی طرح کے ادارے ہیں، ان سب کی چھان پھٹک ہو، تحقیق ہو، تاکہ صحیح لوگ ہیں وہ صحیح انداز میں، بہتر انداز میں اپنا کام کر سکیں، اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، مدرسے کے نام پہ ہی کریں، مسجد ہی کے نام پہ کریں، ان کو سزا بھی ملے اور ان کی دکانداری بند بھی ہو. یہ بالکل ہونا چاہیے. اور اس سے گھبراہٹ صرف انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے من میں چور ہے، جن کے دل میں چور ہے. اگر آپ صاف شفاف ہیں تو آپ کو کسی طرح کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ آخر بات ایک یاد رکھیں کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے جاتے ہیں، آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی دھلے ہوئے نہیں ہیں. جہاں بھی غلطی ہو آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریے، تسلیم کریے، معافی مانگیے، اور دوسروں کی جب غلطی ہو تو کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کریے. اور ایک بات جو آپ خاص طور پہ یاد رکھیے کہ دیگر ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اور آپ میں ایک فرق ہے. وہاں کے جو پاس آؤٹ ہیں وہ ایک قدم بغیر پیسے کے نہیں چل سکتے. وہ چونکہ بڑی موٹی رقم دے کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد ایک ایک چیز وصول کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ سماج میں جائیں تو ٹھیک ہے پیسہ ضرور تھا، پیسہ کمائیں، لیکن پیسہ کے لیے، پیسہ کے پیچھے انسانیت کو نہ بھولیں. جہاں پہ انسانیت کی سیوا کرنی ہو، جہاں پہ انسانیت کی خدمت کرنی ہو، وہاں پہ دھرم رنگ دیکھے بغیر، مذہب دیکھے بغیر جس کی خدمت کرنی ہو، کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہو آپ کو، یا کسی اعتبار سے اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانا ہے، آپ آواز اٹھائیے، اس کا سپورٹ کریے، انسانیت کی سیوا کریے، محبت کو بانٹیے، محبت کو پھیلائیے، نفرت کو دور کریے. اور آپ یاد رکھیے کہ آپ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں، آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہلے ابا کے بیٹے ہیں کہ پہلے اماں کے بیٹے ہیں، سب سے پہلے ابا کے بیٹے ہیں، سب سے پہلے اماں کے بیٹے ہیں. تو ابا کی طرف بھی نسبت ہماری سب سے پہلی ہے، اماں کی طرف نسبت بھی ہماری سب سے پہلی ہے. اسی طرح دھرم کی طرف بھی آپ کی نسبت سب سے پہلی ہے، اور دیش کی طرف بھی ہماری نسبت سب سے پہلی ہے. اس طرح کے میڈیا والے آپ کو پریشان کریں تو کبھی پریشان مت ہوئیے، اور لوگ ٹیڑھی راستے میں آپ کو لے جانے کی کوشش کریں، آپ ہمیشہ سیدھی راہ اختیار کریے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جے ہند، جے بھارت، بہت شکریہ. جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان.